آدم کا آدم آپ اس لیے جو مجھے کہتے ہیں کھانے لگا دیتے ہیں وہی لگانا یہ سا لگانے اندری کا لگایا خدا نے یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سنڈے کتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے میسج سنا؟ تو کیا میسج تھا؟ گناہ۔ تو گناہ کے بارے میں جو تعریف تھی وہ کیا تھی؟ کیا سنایا تھا میں نے گناہ کے تعلق سے؟ جسمانیت روحانیت کو کچل دے۔ کہ خدا نے آدم کو جب پیدا کیا تو اس نے جسمانیت اور روحانیت کو ملایا، اس نے جسمانیت اور روحانیت کو ملا دیا، لیکن آدم نے جسمانیت سے مغلوب ہو کر جسمانیت سے مغلوب ہو کر روحانیت کو پکڑا، جس کی وجہ سے روحانیت جاتی رہی، ایک کیا کہتے ہیں کہ بیلنس اس کا خراب ہو گیا، اور یہ جو بیلنس کا خراب ہونا ہے اصل میں یہ گناہ ہے، تو آج جو کہ ہم تلاوت کر چکے ہیں 2 باب کی 7 آیت، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، ہاں۔ اور جب ہم پہلے باب کی 26 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں اس آیت کے مطابق کہ خدا نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی صورت جو تھی وہ جسمانی صورت تھی؟ ہاں جی، خدا جو ہے یہ تو جسم رکھتا ہی نہیں۔ خدا تو جب ہم خدا کی تحقیق کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا جو ہے یہ روح ہے۔ یوحنا 4:24 میں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ لہذا جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے انسان کو اپنی روحانی صورت پر پیدا کیا۔ کون سی صورت پر پیدا کیا؟ روحانی صورت پر پیدا کیا۔ اب جناب انسان جو ہے یہ اس کی روحانی صورت پر جب پیدا ہو گیا اس کی مانند ہو گیا، کیونکہ وہ تو خدا کا روح ہے، اور خدا نے اسے اپنی روحانی صورت پر پیدا کیا۔ تو جب ہم نے پہلے باب کی 26 آیت کو پڑھا تو جہاں پہ پیدا کا لفظ ہے وہاں پہ لفظ ہے 12، عبرانی کا لفظ کیا ہے؟ 12۔ تو
یہ عبرانی کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ اس نے آدم کو مٹی لے کر کے گھڑ گھڑ کے بنایا. مٹی لی اور اس مٹی کو کیا کیا اس نے گھڑ گھڑ کے بنایا. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مٹی سے گھڑ کر کے بنانے سے پہلے، مٹی کو گھڑنے سے، دوسرے لفظوں میں جب وہ آدم کو گھڑ کر کے بنا رہا تھا، اس کو گھڑنے سے پہلے، یہ بڑی خاص بات ہے، اس نے آدم کو اپنے کلمے میں خلق کر لیا. اس نے آدم کو اپنے کلمے میں کیا کیا؟ خلق کر لیا. اور جب ہم کلسی اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں، کس نے پڑھی تھی آیت؟ ہاں، تو کیا پڑھا تھا اپنے نسیم صاحب؟ یہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، یہ بات سمجھنے والی ہے. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں. یہ میں کے لفظی معنی ہے کہ آدم جو ہے وہ سب سے پہلے خدا کے اندر پیدا ہوا. گھر کے تو اس نے بعد میں اس کو بنایا نا. آدم جو ہے یہ اس کے اندر پیدا ہوا. اور گھر کر بنانے میں اور پیدا کرنے میں نمایاں فرق ہے، کیونکہ پیدا کرنے کے لیے لفظ بارہ آیا ہے اور بنانے کے لیے لفظ عبرانی کا جو ہے یہ سہار آیا ہے. کون سا لفظ آیا؟ یہ سہار آیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پہلے انسان کی روح کو اپنے اندر خلق کیا. خدا نے انسان کی روح کو اپنے اندر خلق کیا اور آدم کو مٹی سے گھڑ کر کے بعد میں بنایا. آدم کو مٹی سے گھڑ کر کے اور اس مخلوق روح کو زندگی کے دم کے ساتھ ہی جب اس نے اس کے نتنوں میں پھونک ماری تو یہ پھونک کے ساتھ یہ روح اصل میں اس نے اس کے اندر منتقل کی. یہ روح اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ منتقل کر دیا. اب جناب اس کو پہلے باب کی 4 اور 9 آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. ذرا نکالیں ذرا میرے ساتھ پہلے باب کی 4 آیت. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. یہ لفظ جو ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، یعنی کہ دنیاؤں کے بننے سے پہلے، دنیاؤں کے بننے سے پہلے اس میں کیا کیا؟ چن لیا. اس میں کیا کیا؟ چن لیا. یعنی کہ آدم جو ہے خدا نے اس کو اس کا چناؤ اپنے اندر سے کیا، اپنے. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا. جسے اپنے آپ میں، یعنی کہ آدم کے بنائے جانے کا جو ارادہ تھا، جو ٹھہراؤ ہو چکا تھا، وہ ازل سے تھا. وہ کیا تھا؟ یہ میری بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے یا کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ چاہتے کہ خدا کے ذہن چاہتوں نے بنا لیا، نہیں، یہ ازلی سے اس کے اندر بن چکا تھا. آدم اس کے اندر کیا ہو چکا تھا؟ ازل سے بن چکا تھا. جیسے کہ اس نے لکھا کہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، اس میں، اور اس نے اپنی مرضی کے بھید کو جسے اس نے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا. یہ لفظ جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بنائے عالم سے پیشتر بن چکے ہیں. لہذا یہ الفاظ جاننے کے لیے کافی ہیں کہ ہم خدا میں پہلے سے اس کے ارادوں میں خلق ہو چکے ہیں. ہم
یہ میری بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پہلے سے اس کے ارادوں میں خلق ہو چکے ہیں۔ کس کے ارادوں میں خلق ہو چکے ہیں؟ خدا کے ارادوں میں خلق ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ مٹی کا جسم گھڑ کر کے بنانے سے پہلے، مٹی کے جسم کے گھڑ کر کے بننے سے پہلے ہم اس کے ارادوں میں کیا ہو چکے تھے؟ خلق ہو چکے تھے۔ بلکہ پہلے سے ہم جانے بھی گئے تھے اور مقرر بھی ہو چکے تھے۔ ہم جانے بھی گئے تھے اور مقرر بھی ہو چکے تھے۔ اور آپ کو مجھے کہنا چاہیے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی جانے بھی جا چکے تھے اور مقرر بھی ہو چکے تھے؟ یہ آیت تو ہونی چاہیے نا۔ نکالیں ذرا رومیو 8:29، رومیو 8:29 نکالیں ذرا۔ 8:29 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، جلسہ اسے دھیان کرو بعد کے سوال کے لیے تو تمہیں کہتے تھے ادھر سونا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا۔ یعنی کہ اگر میں خدمت کے لیے مقرر ہوا تو میں خدا کے ارادے میں ازل سے تھا کہ میں نے خدمت کرنی ہے۔ میں خدا کے ارادہ میں ازل سے تھا، اور اگر آج کوئی خدا کا کلام صحیح سننے کے لیے آتا ہے، صحیح خدا کے کلام کی اگر کسی کو طلب ہے اور وہ سننے کے لیے آتا ہے، تو یہ میری بات کو سن لو کہ یہ خدا کے ارادے میں ہے، کیونکہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور شریر نے بھی اپنے پادری مقرر کیے ہوئے ہیں۔ شریر کس کو کہا گیا ہے؟ ابلیس کو کہا گیا ہے۔ شریر نے بھی اپنے پادری مقرر کیے ہوئے ہیں، جو کہ خدا کی جو اصلی تعلیم ہے تاکہ اس کے الٹ پیغام دے۔ جس طرح سے ہماری ایک بائبل ہے، چرچ آف ڈیول والوں کی بھی بائبل ہے، اس بائبل کا نام ہے بائبل آف دا ڈیول۔ بائبل آف دا، ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، وہاں پہ لکھا تو ان کی بے عزتی کرنا، ان کو مارنا۔ ہماری بائبل میں لکھا تو زنا نہ کرنا، وہاں پہ لکھا تو زنا کرنا۔ ہماری بائبل میں لکھا تو خون نہ کرنا، وہاں پہ لکھا تو خون کرنا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی خدا نے جن لوگوں کو رد کیا ہوا ہے، جو کہ خدا کے ارادے میں نہیں ہے، یہ میری بات کو سن لو، جو کہ خدا کے ارادے میں نہیں ہے وہ غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ جو خدا کے ارادے میں نہیں ہے وہ غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس رضوان صاحب یہ بات لے کر کے آئے کہ جی پادری صاحب نے یہ منادی کی۔ وہ منادی آپ بھی جانتے ہیں، مرکز کی انجیل کے 16ویں باب آخری باب کی وہ آیت جہاں پہ لکھا ہے کہ جو توبہ کرے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یہ تو صاف صاف بات کی سمجھ آ گئی نا کہ نجات کے لیے یہ دو چیزیں سٹیپ میں ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں پہ آخری حصہ ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو پادری صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ ایسے کیا، دیکھو یہ تو ایمان کا ذکر ہے، بپتسمہ کا تو ذکر ہی کوئی، لہذا بپتسمہ اتنا ضروری نہیں ہے، لہذا بپتسمہ اتنا ایمان ضروری ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے یعقوب کے صحیفے میں ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے، ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے، ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ابا فوت ہو گیا، پیار ہے ابا جی سے، ہے نا؟ تو مجھے یہ بتاؤ
कहे मैंने अपने अब्बा जी को दफन नहीं करना, मैंने इसको घर में रखना है। अब्बा जी तो मुर्दा है, तो अब्बा जी से प्यार तो है, मैं आप समझता हूँ, लेकिन जब आप अब्बा जी को घर में रखेंगे, अब्बा जी जब गलेंगे सड़ेंगे, उसकी बदबू, उसमें से कीड़े निकलेंगे, सारे घर को बीमार करके उसको मार देंगे। ये बात है। फिर अब्बा जी का प्यार तो आपके अंदर है, लेकिन क्या इस कंडीशन में गो के आप अब्बा जी को प्यार करते हैं? अब्बा जी को घर में रखना मुनासिब है? और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ईमान और होता नहीं हमें चाहिए, उनका ईमान जो मुर्दा ईमान है, क्या उन्हें बरकत बख्श सकता है? क्या उन्हें निजात दे सकता है? खुद आप इसका फैसला करें। मैंने तो सही मुनादी कर दी है, सुनता है कोई सुने, नहीं सुनता ना सुने, आता है कोई आए, नहीं आता ना आए। मैंने गलत मुनादी नहीं करनी, साफ लिखा है वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो ऐसी तफसीर करके ये लोग मुजरमों की जमातें बनाते हैं। ये लोग खुदा की जमातें नहीं बना रहे, ये असल से खुदा के इरादे में ही नहीं है। इनको तो नौकरी नहीं अच्छी मिली तो ये पादरी बन गए यूपी के। बात तो सिर्फ ये है मेरे चीजों, अगर बपतिस्मा जरूरी नहीं है तो फिर ये छिड़काव का बपतिस्मा भी छोड़ दें। इसको क्यों, ये जो छिड़काव का जिसको तुमने बपतिस्मे का नाम दिया, इसको क्यों राइज किया? इसको भी छोड़ो, जब जरूरत ही नहीं है तो कौली के पानी पा के क्यों ले फेरते हो भाई? यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं पास्टर तारक को, हमारा वो, मैंने उसे मसा किया, मैंने उसे पास्टर बनाया। तो जाहिर बात है वो बेचारा भट्टे के ऊपर ईंटें निकालता है, भट्टे के ऊपर ईंटें निकालता है। 71 चाके में उसके ससुराल में है, बच्चे को बपतिस्मा देना था पादरी साहब ने, बच्चे को बपतिस्मा देना था पादरी साहब ने, और वो पादरी साहब जब पहले पहुंच गए, तारक बाद में पहुंचा अपने ससुराल में। वो बेचारे ਨੂੰ छुट्टी नहीं लगी, वो छेती नाल ਉੱਥੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ, उससे ही गंदे मंदे कपड़े हैं। अब पादरी साहब वो बैठ गया जमायत में, पादरी साहब क्या कह रहे हैं सुनिया, तारक बड़ियां गल्लां करदा, अज तारक ने गल की तो मैं उन्होंने तारक नूं पुछ लवां। तारक सुन रहा था, तारक भी सुन रहा है कि पादरी साहब ने ये बात कर दी है। जब ये बच्चे को बपतिस्मा देने लगा तो गिलास में इसने पानी लिया और हवाला क्या पढ़ रहा है, हबशी खोजे वाला हवाला पढ़ रहा है कि देख पानी भी मौजूद है, अब हमें कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से मुझे रोकती है। और फिर लिखा कि वो दोनों पानी में उतर पड़े। ये हवाला पढ़ने के बाद वो जब चूल्ही से उसको छिड़काव देने लगा तो तारक ने कहा भाई साहब हूं पहले इस बच्चे ने विच वड़ना है गिलास दे के तुसी वड़ना है। मेरी बात की समझ आ रही है? पाजी साहब क्या हके बके हो गए, ये कौन बंदा है? उन्हें कहा मैं ही तारक हाँ, मैं ही तारक हूं। हवाला तो तू पढ़ रहा है गोते का, पानी को लेकर के आया तू गिलास में। और वो बपतिस्मा फिर नहीं हुआ। उसने कहा मुझे साबित आज कर देना कि छिड़काव जो है ये वाजिब है तो ये बपतिस्मा होगा। नहीं दिया पादरी साहब ने, मैं उसका नाम नहीं लेता पादरी का। तो बात ये है, लिखा है इनको पहले से जाना, उनको मुकर्रर भी किया। उनको पहले से क्या किया? मुकर्रर भी किया। और ये हवाला जात जो है ये इनसे साबित होता है कि जीती जान होने से पहले, जीती जान होने से पहले इंसान खुदा के इरादों में मौजूद था, खल्क हो चुका था। आदम जो था वो खुदा के इरादों में मौजूद था। और मैं आपसे कर देना चाहता हूं अय्यूब 34 की जो 14 आयत है,
یہ اگر آپ عبرانی نہیں بھی جانتے تو یہ لفظ جو میں بولوں گا یہ لکھ لینا، اور عبرانی والوں سے اس کی کرنا جا کے تحقیق۔ عبرانیوں 34 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، اور اس کے لیے عبرانی میں لکھا ہے روحو ونستمو، یہ لکھ لو، روحو ونستمو تھو ایلو یو یلسوف، یعنی اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، اس کا مطلب جب اس نے پھونک ماری تھی وہ دم تھا، اور اس دم کے اندر روح تھی جو اس دم کے وسیلہ سے اس کے اندر گئی۔ اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے جب آدم میں دم پھونکا تو اسی کے ساتھ اس نے اس روح کو بھی پھونک دیا جو اس کے اندر پہلے سے جو تھی وہ خلق ہو چکی تھی۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 3 آیتیں ذرا پڑھیں، کون پڑھے گا؟ یوحنا کی انجیل کے رضوان پڑھو، پہلے باب کی پہلی 3 آیتیں۔ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس کے صحیفے کی وہ ہے کہ ہم کلام کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے، ہم کلام کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ کہتا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، یعنی کہ ہم کلمے کے اندر، کلمے کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے، کلمے کے اندر، کلمے کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے، چونکہ کلمہ ازلی ہے، کلمہ خدا کا ازلی ہے، لہذا جو ازلی ہے اسے خدا ہونا چاہیے، لہذا کلمے کی وساطت سے، کلمے کہتے نا ہو جا، گولے بنا بنا کے سٹے ہیں، زمین جا رہی ہے، سورج جا رہے، چاند جا رہے، ستارے جا رہے، کیا ہے؟ کلمے کا ہاتھ ہے نا، ہو جا۔ اور ہم کلمے کے غیر فانی تخم سے کلمے کے اندر جب ہم پروڈکٹ ہو گئے، تخلیق ہو گئے، کریٹ ہو گئے، ان دوسرے لفظوں میں ہم خلق ہوئے، بن گئے، تو اس نے اپنے زندگی کے دم کی وساطت سے پھونک مار کے آدم کے نتنوں میں ہمیں ڈال دیا، نتنوں کے وسیلہ سے اس کے اندر اس نے ہمیں ڈال دیا۔ ذرا کلوسیوں پہلے باب کی 15 اور 16 دو آیتیں پڑھیں۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ اور یہ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود، یسوع کے بارے میں، یسوع کے بارے میں۔ یہ میری بات کو سن لو، یہاں پر ایک پادری صاحب آئے، اوکارا سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے رضوان؟ وہ جس نے کہا کہ یسوع مخلوق ہے، پہلے وہ خلق ہوا، پھر رفیق بات صاحب کہاں سے آئے؟ اوکارا سے آئے۔ اس نے یہ منادی کی، کسی کو اس نے پہلے خلق کیا اور بعد میں اس نے یسوع کی صورت پر ہمیں خلق کیا، یہ منادی۔ انیہ لوکی میں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے نہ یونانی کا پتا نہ انہوں نے عبرانی کا پتا۔ دیکھا جی رفیق بٹ صاحب بھی یہ ہندوؤں جی کرسچن ہوئے نے، بلاؤ جی انہوں، جنی مرضی غلط تعلیم دے کے چلا جائے،
یہاں پہ لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود. کیا ہے؟ مولود. اگر تولد ہوتا تو پھر میں نہ مانتا. یہ مولود لکھا ہوا. اگر تولد ہوتا تو تولد کے لفظی معنی ہے مادہ تولید سے جس کا تعلق ہو، یعنی کہ مادہ تولید کے وسیلہ سے یہ جو ہے یہ پیدا ہوا. لیکن یہاں پہ تولید نہیں لکھا، مولود لکھا ہے. اور مولود کے لفظی معنی ہے پیٹ کا وہ بوجھ جو کہ پہلے سے اندر موجود اور وہ باہر آ جائے. اور وہ یعنی کہ یسوع مولود ہے، مخلوق نہیں ہے. یسوع مولود ہے، مخلوق نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسی غلطیاں کر کے یسوع کی شان کو اتنا نیچے لے کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیدھے بڑے عالم. یہ میری بات کو سن لو. ہم جو مخلوق ہیں مولود کے اندر تھے، مولود کے یعنی یسوع کے اندر تھے. یسوع کلمہ ہے. یسوع کیا ہے؟ اور یہ جو کلمہ ہے اس کے لیے یونانی کا جو لفظ ہے نا وہ لوگاس استعمال ہوا. کیا لفظ استعمال ہوا؟ اور جب ہم یہ یونانی کی گرامر کو دیکھتے ہیں تو لوگاس جو ہے یہ اسم مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ اور جو بھی پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذکر جو ہوتا ہے وہ شخصیت ہوتی ہے. اسم ہے اور اسم بھی مذکر ہے. اسم مؤنث نہیں ہے. اسم کیا ہے؟ مذکر ہے. اور اگر یہ اسم مذکر ہے تو یہ شخصیت ہے. کئی لوگ کہیں گے جی گلاں باتاں جنہوں نے لوگاس کہتا گلاں باتاں، اور جہاں پہ گلے باتوں کی بات آتی ہے وہاں پہ اس نے لوگاس نہیں لکھا، لوگوئی لکھا. لوگوئی کے لفظ معنی عام ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، عام ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا. یعنی کہ یہ اسم مذکر جو ہے یہ کہاں سے یہ مولود ہوا، کہاں سے؟ خدا میں سے نکل کر کے آیا. اس لیے اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوا آیا ہوں. اور کوئی کہہ سکتا ہم میں سے؟ اسی نے صرف یہ کہا نا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. اتنی گہری باتیں نہ ان کو پتا ہے نہ یہ ان کے استادوں کو پتا تھا. اور پہلے نمبر پہ تو یہ جو غیر قوموں سے آتی ہیں استاد استود کوئی نہیں ہوتا پاسی ہوں جی طور میں غیر قوموں جو ہے تو ساڑھے انہیں نالائق گدے لوگ نے انہیں نے نہ کہہ دیا وہ غیر قوم جو ہے وہ دے پیچھے پانے انہوں ککھ دا نہیں نہ پتا وہ دے پیچھے لگ گئے. تو میرے عزیزو یہ جو کلمہ تھا یہ کرسیوں کے مطابق کلام خدا کی تعلیم واضح کرتی ہے. یہ جو کلام خدا کی تعلیم ہے کہ پہلے کلمہ تھا، پہلے کیا تھا؟ اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا. یہ میری بات کو سن لو. میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. کلمے کے کتنی قسمیں ہیں؟ بولو مجھے بولو کچھ نہیں ہو گیا. وہ دو ٹھیک ہے نا جی، دو دوسرے نے صحیح کہا. جنہوں نے نہیں جی وہ جتنے بولیں دی وہ صحیح بولیں گے. کلمے کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور مومل. کلمہ اور مومل. کلمہ بامانی لفظوں کا مجموعہ، بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو جس کے معنی نہیں ہے اس کو مومل کہتے ہیں. یہ کلمے کی دو قسمیں ہیں. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو یسوع جو شخصیت ہے یہ کلمہ ہے، یہ مومل نہیں ہے جس کے معنی کوئی نہ ہو. ہاں آگے کلمے کی 3 سٹیجز ہیں، 3 حالتیں ہیں. قسمیں نہیں ہم اس کو کہیں گے، 3 حالتیں ہیں. تسی پڑھے ہوں جڑا نا بھولے جاندے ہو اور پھر تسی بےزتی کراندے ہو، حالانکہ تم تو فرفر دسنا چاہیے سی. تو بات یہ ہے 3 حالتیں کیا ہے. پہلا ہے کلمہ نفسی. مثال کے طور پر یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں
اگر میں یہ نہیں ادا کرتا میرے اندر رہیں گے تو میرے لیے یہ کلمہ نفسی ہے، یعنی کہ میرے اپنے نفس کا، میرے اپنے جسم کا حصہ۔ یسوع مسیح بھی جب تک کہ باپ میں رہا وہ کلمہ نفسی تھا، وہ باپ کے اندر رہا تو کلمہ، لیکن جب اس نے کہہ دیا ہو جا تو کلمہ شخصی ہو گیا۔ لیکن جب یہ کلمہ شخصی ہو گیا تو کیا جب یہ کلمہ شخصی ہو جاتا ہے اندر سے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ متکلم کے یعنی کہ بولنے والے کے، کلام کرنے والے کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کرنے والے کے باہر بھی ہوتا ہے۔ کلام کرنے والے کے جب یہ باہر ہوتا ہے تو کلمہ شخصی ہوتا ہے، جب یہ باہر ہوتا ہے تو کلمہ، اور جب یہ کلمہ شخصی ہو جاتا ہے تو پھر کلمہ تکوینی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پیدائش کا عمل، اگر اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکلتے ہو جا تو یہ زمین نہ بنتی، یہ کائنات نہ بنتی، یہ چاند نہ بنتا، یہ سورج نہ بنتا، یہ ستارے نہ بنتے، یہ کچھ بھی نہ بنتا۔ اور نہ ہی کلمے کے اندر ہماری انسانوں کی روحیں خلق ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ تو یہ کلمہ تکوینی کب ہوا؟ جب وہ شخصی ہوا، جب وہ شخصی ہوا تو بات اصل میں مضمون تو تھوڑا سا پرے جب چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی چیز بھی، یہ میری بات کو سن لو، جب ہم اپنے کلموں کو اندر رکھتے ہیں تو کلمے ہمارے اپنے نفس کے، ہماری اپنی ذات کے حصے کے طور پہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہی وہ کلمے باہر نکلتے ہیں تو وہ کلمے ہمارے بھی جو ہیں وہ تکوینی عمل کو شروع کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں گل سوچ ساچ کے کریا کرو، حالانکہ میرے جو یہ کوتاہی ہے کہ میں بھی نہیں سوچ کے کرنا۔ تمہاری باتیں دیکھو، میری بات کو سن لو، میں کہتا ہوں میں اس لڑکے کو بڑا پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں کہتا ہوں اور تم یار بڑا بے حیا، اس کے بارے میں نے نازیبا لفظ کہے، اس کے بارے میں نے نازیبا، اور وہ میرے نازیبا لفظوں نے جب کام شروع کیا تو اس کے اندر میرے لیے ایک نفرت پیدا ہوئی۔ ان نازیبا الفاظ سے میرے اندر کیا پیدا ہوا؟ نفرت پیدا ہوئی۔ یہی بات ہے نا، عمل تکوین شروع ہوا یا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی اندر سے باہر نفرت کے لفظ نکلے، تم تو میرے نال یہ بہت ہے، یہ بات ہے یا کہ نہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الفاظ خواہ وہ خدا کے اندر سے نکلے خواہ وہ تمہارے اندر سے نکلے، ان کا کام کچھ پیدا کرنا ہے، ان کا کام کچھ پیدا کرنا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم خدا کے کلام کو مروڑ کر پیسے کی خاطر بپتسمے کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہو تو تم لوگوں کے اندر یسوع کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہو، تم لوگوں کے اندر یسوع کے خلاف کیا پیدا کر رہے ہو؟ نفرت پیدا کر رہے ہو۔ اور جن لوگوں کے اندر یسوع کی نفرت پیدا ہو گئی، کیا وہ بپتسمہ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اور جب وہ بپتسمہ نہیں لیں گے تو تم ہو ان کے لیڈر جو کہ یسوع کے مخالف ہیں، تم ہو ان کے لیڈر جو کہ یسوع کے مخالف ہیں۔ اور جب تم یسوع کے مخالفوں کے لیڈر ہو تو مجھے یہ بتاؤ، کیا اس بغاوت سے جو کہ آسمان پر ہوئی تھی یہ کم بات ہے؟ یہ کم ہے؟ تم بھی باغی ہوئے، شیطان کو بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس نے اپنی حضوری سے دور کر دیا، تو اس کا مطلب ہے تم بھی اس کے حضور سے دور ہو اور پادری کے لباس میں پھر رہے ہو، مردی رہنما کے لباس میں پھر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کلمے کے وسیلہ سے ہم سب وجود میں آئے اور کوئی چیز بھی کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، لہذا انسان سب سے پہلے کلمے میں خلق ہوا، کلمے کے اندر بنا۔ اس کا وجود کلمے سے باہر نہیں تھا، اس کا وجود کلمے کے باہر
اور یہ خدا کی سوچوں اور یہ ارادوں میں تھا. یہ خدا کی سوچوں اور خدا کے یہ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں میں سے کچھ اوکھا کیا مسئلہ ہے آ رہی ہے نا سمجھ میں. اور اگر یہ خدا کے سوچوں اور ارادوں میں تھا تو آدم بالکل خدا کی صورت پر تھا. آدم بالکل خدا کی صورت پر تھا. یہ بات سمجھ میں آگے سمجھ میں. ہاں جی آدم خدا کی صورت پر تھا. خدا میں پیدا کیا گیا تھا. خدا میں پیدا کیا گیا تھا. اور جب خدا نے یہ مٹی کا پتلا گھڑ کر کے بنایا 12 میری بات کی سمجھ آئی ہے. میں نے وہ گھڑ کر کے بنانے کے لیے کون سا لفظ بتایا تھا بتاؤ مجھے. دو لفظ میں نے بتایا تھے. ایک یہ سار بتایا تھا ایک یہ سار بتایا تھا اور ایک 12 بتایا تھا. 12 کے کیا معنی ہیں اور یہ سار کے کیا معنی ہیں. 12 کا معنی ہے پیدا کیا یعنی کہ کلمے کے وسیلہ سے آدم اس کے اندر پیدا ہو گیا. اور یہ سار کے لفظی معنی ہے کر کے بنایا. مٹی لئی پہلے ہو رہی ہیں اکھیاں منہ یہ وہ بنا بن کے پھر ہو رہی ہیں ناساں دے ماری. تو کی سن رہے تھے کیا سن رہے تھے کچھ بھی نہیں. میری بات کی سمجھ آئی. تو آدم بالکل خدا کی صورت پر خدا میں خلق کیا گیا. اور جب خدا نے مٹی کا پتلا بنایا تو انسانی روح کو زندگی کے دم کے ساتھ اس میں اس نے پھونک دیا. آدم کے پتلے میں روح کو کیا کیا زندگی کے دم کے ساتھ پھونک دیا. اور اس جگہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ خدا نے اپنی ذاتی روح میں سے اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ ذاتی خدا نے اپنی روح وچوں اس نے آدم میں ڈالا یہ غلط بات ہے. یہ جھوٹ بات. اپنی ذاتی روح میں سے نہیں کیونکہ وہ تو مخلوق نہیں ہے. خدا مخلوق نہیں ہے. خدا مخلوق نہیں ہے. لہذا وہ چونکہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. یہ جو آدم میں روح ڈالی یہ اس کی خالق کی روح کا حصہ نہیں ہے. یہ خالق کی روح کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس انسانی مخلوق روح کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ خلق ہوئی تھی آدم میں ڈالی گئی. لہذا انسان خدا کی روح کا حصہ نہیں بلکہ مخلوق ہے. اور بعض یہ خیال کرتے ہیں یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ خدا نے اپنی روح میں سے آدم میں ڈالا. یہ انہوں کا فلسفہ ہے. تو کیا جب عدالت ہوگی اور شریر لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے تو کیا خدا کی روح کا حصہ بھی پھر آگ میں ڈالا جائے گا. خدا تو خدا ہی نہیں اگر وہ غلطی کرتا ہے. خدا تو خدا ہی نہیں اگر وہ گناہ کرتا ہے. تو اگر یہ آدم کے اندر خدا کا اپنا ذاتی روح تھا تو پھر اس نے پہلے نمبر پہ تو غلطی کیوں کی. اور اگر اس نے غلطی کر لی ہے تو پھر یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدا کی روح ہے ہی نہیں. یہ خدا کی روح ہے ہی نہیں ہرگز نہیں. بلکہ یہ صرف انسان کی مخلوق روح جو آدم کے اندر ہے وہ تھی. جو کہ آدم کے اندر ہے وہ تھی. اور یہ میری بات کو سن لو وہ آگ کی جھیل میں جائے گی. یہ جو مخلوق روح ہے نا یہ آگ کی جھیل میں جائے گی گناہ کرنے کے وسیلہ سے. گناہ کرنے کے بعض ڈارون کی تھیوری کو پیش کرتے ہیں. سائنسدانوں نے یہ ارتقاء کی تھیوری بیان کر دی. پہلے کیڑا بنے ہیں پھر وہ کیڑا مچھی بن گیا پھر یہ بن گیا پھر کوتا بن گیا پھر باندر بن گیا. باندر دو میں چڑھ گئی تھی بندہ بن گیا. بیوقوف میں نے کہا یہ ڈارون بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. یہ میری بات کو سن لو یہ توہین خداوندی ہے. یہ تھیوری جو ہے یہ خدا کی توہین ہے. کیونکہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی جو سما تھا جو اتفاق سے وجود میں ہے پھر
یہ پلوما بنا، پھر ایک کیڑا، پھر مچھلی، پھر چھپکلی، پھر پرندہ، پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ بندر بنا کر کے پھر انسان بنا دیتے. تو یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر، کیونکہ دنیا چانس سے نہیں بنی، دنیا چانس سے نہیں بنی، خدا کے ارادے میں تھی، یہ ارادے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اس لیے کہ اس میں ایک ترتیب ہے اور ایک ذہن جو ہے وہ کام کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ارتقاء کی دوری کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خدا نے نباتات اور حیوانات کو اپنی جنس کے مطابق پیدا کیا. یہ نہیں کہ پہلے جرثومہ پھر پلوما کر کے پھر وہ، صاف لکھا کہ اپنی جنس کے مطابق پیدا کیا. اور اگر ایسا تھا تو پھر کئی انسانوں کے گھروں میں چھپکلی کیوں نہیں پیدا ہو گئی، پھر مچھلی کیوں نہیں پیدا ہو گئی، پھر انسان کے گوشت کو اور مچھلی کے گوشت کو، مچھلی کا گوشت، آپ دونوں جو ہیں وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، وائٹ میٹ کہتے ہیں. اور بندے کا گوشت کون سے میٹ میں آتا ہے، یہ ریڈ میٹ میں آتا ہے. یہ کون سے میٹ میں آتا ہے، یہ ریڈ میٹ میں. تو پہلے وائٹ بنایا پھر لال بنایا ہے، جاؤ دیکھو سائنسدانوں. لہذا انسانی جین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسانی جنس بنیادی طور پہ خدا نے اپنی مرضی اور ارادہ کے مطابق اس کو پیدا کیا تھا. اس کو کیا کیا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی روح مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ انسانی روح مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بھئی یہ میری بات کو سن لو. خدا کے روح کے لیے جو لفظ آیا ہے نا وہ ہے پینوما. وہ کیا ہے؟ پینوما. تو جو پینوما ہے یہ اپنے اندر گو کے تذکیر و تانیث رکھتا ہے، لیکن نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے. خدا کے روح کو آپ عورت کا روح کہہ سکتے ہو، خدا کے روح کو مرد کا روح کہہ سکتے ہو، لیکن بعض حالتوں میں جیسا کہ پیدائش پہلے بار میں لکھا خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہاں پہ مؤنث ہو گئی. وہ کہتا ہے میرے اندر خدا کا روح ہے، وہاں پہ مذکر ہو گیا. میری بات کی سمجھ آ گئی؟ تو آدم کے روح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ نوما ہے. پی کو اس نے اتار کر کے رکھ دیا، پی کو اس نے اتار کر کے رکھ دیا. اور ہم نے بائبل میں پڑھا تھا اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا. اور اگر آدم کی مخلوق روح خدا کی روح کی صورت و شبیہ پر ہے تو پھر یہ بھی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر یہ بھی نہ مذکر ہے نہ، لیکن جب اس کو جسم دے دیا جاتا ہے مؤنث کا یا مذکر کا تو پھر یہ مذکر یا مؤنث ہو جاتی ہے. یہ میری بات کو سن لو. پیدا تو اس نے نر کو کیا تھا نا، آدم کو پیدا کیا نا، یہی بات ہے نا. لیکن اس کی پسلی میں سے کیا نکال رہا ہے؟ ناری نکال رہا ہے نا، عورت نکال رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم گو کے نر تھا، اس کے اندر ناری موجود تھی. آدم گو کے نر تھا، اس کے اندر ناری. اور آپ اپنے گھروں میں دیکھ لو، یہ عورتیں جو ہیں تو یہ ناریاں ہیں، تو یہ عورتیں جو منڈے کیوں پیدا کر دیا، پھر کڑیاں کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ اس کا مطلب اس کے اندر بھی نر موجود ہے. گو کہ یہ ناری ہے، نر بھی ہے، اور اس کے اندر ناری بھی ہے. یہی بات ہے نا. اور جب یہ تمہارا یہ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ تو وہاں لکھا ہوتا ہے ایکس وائی. ایکس وائی کس کے لیے لکھا ہوتا ہے؟ لڑکے کے لیے. تو اس کا مطلب اس کے اندر ایکس بھی ہے، اس کے اندر وائی بھی ہے. اگر یہ لڑکا ہے تو اس کے اندر نر بھی ہے اور اس کے اندر ناری بھی ہے. تو یہ بات بڑی گہری ہے. میں اس کو لمبا نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے اس کو پیش کیا جائے. جب خدا نے عورت کو آدم کی پسلی سے نکالا تو آدم تو نر تھا، آدم تو مگر عورت ناری بنائی گئی. عورت کو ناری کا، لہذا اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں جینز مرد میں
موجود ہے. یہ دونوں جینز مرد میں اور اسی طرح دونوں جینز عورتوں میں بھی موجود ہیں جس طرح سے میں نے بیان کیا. لہذا مشابہت روح کے مشابہت جو ہے وہ روح کے موافق بنائی گئی. مشابہت جو ہے وہ روح کے موافق بنائی گئی. پس خدا کی خوبی، یہ میری بات کو سن لو، پس خدا کی خوبی میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. اور اگر آدم خدا کی صورت پر بنا ہے تو آدم بھی مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. مگر اس کے باوجود یہ جنس نہیں رکھتا. اس کے باوجود یہ جنس نہیں رکھتا کیونکہ وہ جسم نہیں ہے. کیونکہ وہ خدا کا جسم ہے، وہ تو روح ہے. وہ تو اور آج ہماری جو بحث ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے جو اپنی صورت پر پیدا کیا، کون سی صورت پر پیدا کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں میری بات؟ کیونکہ خدا خود روح ہے، لہذا اس نے روحانی صورت پر اس کو پیدا کیا. اور اگر خدا نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اور اس نے اگر مخلوق روح پیدا کیا اپنی صورت پر، تو اس کا بھی نہ مذکر ہونا اور نہ مؤنث ہونا ضروری ہے. اس کا بھی مذکر اور مؤنث نہ ہونا ضروری ہے. خدا تو جسم نہیں رکھتا بلکہ روح ہے. پس انسانی روح بھی دونوں جن سے رکھتے ہوئے مذکر اور مؤنث کی قید سے آزاد ہے. مذکر اور مؤنث کی قید سے آزاد ہے. اور وہ کس طرح سے آزاد ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں یہ چیلوں سے. چیلا صاحب مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، لیکن یہ تذکیر و تانیث سے آدم کیسے آزاد ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ یہ کیسے آزاد ہوتا ہے؟ دیکھنے میں رضوان جو ہے یہ نر ہے، اس کی بیوی جو ہے یہ ناری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہ نر ہے نہ ناری ہے. کیسے ہے یہ مجھے بتاؤ. بڑا میں سر کھپایا، میں ہوں تو امتحان بھی لینا چاہنا. بہت سر کھپایا میں نے آپ کے اوپر. ہاں 10 میں چاند صاحب 10 ہزار روح دی پہچان ہے. کیوں نہیں پہچان؟ اور سمجھتے نہیں گلتیوں 3 کی ستائی پڑھو. پس تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ تم یہودی رہا نہ کوئی، نہ تم مرد نہ کوئی. اور جب تم روحانی ہو نہ تم مرد ہو نہ تم عورت ہو. یہ ہے بپتسمے کی خصوصیت. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آئی؟ نہ تم غلام ہو نہ تم آزاد ہو، نہ تم یہودی ہو نہ تم یونانی ہو، نہ تم مرد ہو نہ تم عورت ہو. تو جنہوں نے کہہ دیتا کہ نہ عورت ہے تو نہ مرد ہے بپتسمہ لہن تو بعد ہے، یعنی کہ یہ مذکر اور مؤنث نہیں رہے، یہ تذکیر و تانیث سے آزاد ہو گئے. یہی بات ہے نا؟ تو پھر کیڑا ماں دا لال جڑا کہندا عورت مناتی نہیں کر سکتی، لیاؤ میرے سامنے. وہ لاؤ میرے سامنے جو کہتا عورت مناتی نہیں کر سکتی. جب اس نے اس کو اپنی روح کی صورت پر پیدا کیا، تو اگر خدا کا روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اگر خدا کا روح نہ مؤنث ہے نہ بہت قابل عورتیں جڑیاں نے بڑیاں قابل. میں صحیح بتاتا ہوں، اور 17ویں گریڈ دی بیٹھی دی، 16ویں دی بیٹھی دی، اور پیچھے بھی 16ویں دی بیٹھی دی، اور 14ویں دی بیٹھی دی. اگے آن جو میٹنگ لیڈ نہیں کر دیا ایسی بڑھیاں. وہ تم عورتی ہو تو تم کیا ہو؟ اور تم خدا کی صورت نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے. تم خدا کی صورت ہو. اور اگر عورتیں منادی نہیں کر سکتی تھی تو یسوع نے پیغام دے کر کے کیوں بھیجا تھا قبر سے؟ جاؤ میرے بھائیوں کو بتا دو. نہیں کر سکتی تھی تو کہنا انہاں نوں رہن دینا، پترس آئے گا تو انہوں کہیں نہ. کس کو اس نے پیغام دیا؟ عورتوں کو دیا.
تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ तुम नहीं पैगाम दे सकती तुम नहीं मीटिंग लीड कर सकती डरी रहती हो तो बस तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया मसीह को मुझे बताओ ये मैं कपड़े उतार दूं तो मैं मेरा नांग जाहिर हो जाएगा ना ये बात है ना और जब मैंने ये कपड़े पहन लिए तो मेरा नांग ढक गया फिर मेरा नांग नहीं नजर आएगा फिर ये कपड़े नजर आएंगे ये मैं सुकड़ आपको नजर आ रहा हूं ना सही है ना तो अगर मसीह को पहन लेते हैं तो फिर क्या नजर आना चाहिए तो चुली ना मसीह नहीं नजर आना बात की कुछ समझ आ रही है ना चुलियां नहीं ना मसीह नजर आना तुम्हारा जो मसीह है वो तो खुदा में से निकला और आया वो तो खुदा है और वो तो गोता ले रहा है यरदन में जाकर के यूहन्ना से वो यरदन में यूहन्ना से गोता ले रहा है और उसने यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में एनोन के नजदीक शागिर्दों को कहा कि इनको गोते दो वो गोते देता रहा दुआ दलवाता रहा वो तो गोता लेता है और गोता देता है 1311 ईस्वी में तुम आगे और तुमने जनाब मुकर्रर कर दिया और यार गोते में चढ़ो पानी चढ़ा रस्म करो छिड़काव दियो बच्चे ने भी छिड़काव दियो बच्चे को भी और इसके पीछे क्या बात थी इसके पीछे ये बात थी कि ये जो ईमान ले आते थे उनके बच्चे जो होते थे ना चूंकि वो बपतिस्मा याफ्ता नहीं होते थे वो बड़े होकर के दूसरे मज़ाब में चले जाते थे और इन बिशप साहबान ने 1311 ईस्वी में ये कहा इन लोगों ने पता तो है ना भाई भी बपतिस्मा दिलवाया है इन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ये गोते को तर्क करके छिड़काव को राइज किया रियोना की काउंसिल में रियोना एक जगह है जहां पे ये काउंसिल हुई थी वहां पे इन्होंने इसको मुकर्रर किया आज क्या है मसीह की तालीम को रद्द अपनी तालीम की सच्ची मुझे बताओ मसीह सच्चा है या बंदे सच्चे हैं तो फिर मसीह की तालीम अव्वल होनी चाहिए या बंदों की तालीम मसीह फिर जो बपतिस्मा है जिसको तुम बपतिस्मा कहते हो ये बैप्टिमैटिस तहारत का दस्तूर था पहले यूनानी में इसको बैप्टिमैटिस कहते थे बैप्टिमैटिस से इसको बैप्टिजो कहा बैप्टिजो के कहने का मतलब ये था कि किसी चीज को डुबो करके भर करके निकाल लिया भर करके यानी कि कुएं में आपने एक बाल्टी डाली रस्सी से बांध करके कुएं में एक बाल्टी उतारी वो जब डूब गई और भर गई तो उसको निकाला और जब वो डूबती और भरती तो उसको कहते थे बैप्टिजो और ये बैप्टिजो से बैप्टिज्म निकला यानी कि वो था ये तुम्हारी जर्मन बाइबल जो है इसको तौफ कहती है यानी कि गोता तुम्हारी फ्रेंच इसको तंजरा कहती है यानी कि गोता तुम्हारी अरबी बाइबल इसको इस्तवाक कहती है यानी कि गोता और तुम्हारी फारसी की बाइबल वहां तो साफ लिखा है गोता क्योंकि गोता है ही फारसी का लफ्ज यसु गोता में शुमानी यसु ने गोता लिया या गोता दारद यूहन्ना ने उसको गोता दिया अब कहां जाओगे और यही बात थी जो कि मैंने जेम्स आर्थर से बयान की थी और उसको बात नहीं फैलाई इसी चर्च में खोम के चर्च में 1.5 घंटा मैंने उसने बपतिस्मे के खिलाफ बात की गैर ज़बाना और रूह कुदस के खिलाफ बात की और उसने शिफा और नबूवत के खिलाफ बात की थी और ये तारक सी कैसल भी स्टेज पे बैठा था तनवीर मीटिंग लीड कर रहा था और 1.5 घंटा मैंने उसको ये सारी बातें मनवा करके यहां से भेजा था
یہ تنویر جب میں بات کر رہا تھا وہ بولنے لگا تو میں نے تنویر کو کہا تنویر میں نے 32 تھے گناہ تیرے انتظار کر دینے تو اپنے آپ سے بڑا بند نہ کرنا. اور پھر جیمس آرتھر نے اس کو کہا تھا پرنسپل میں ہوں یہ تم میرے نالوں گل کر رہے ہیں. اس نے بھی اس کی اچھی بےزتی کی. تم یہ بتا دو کہ تمہاری نجات ایک ایسے میں ہے جو یسوع کی تعلیم میں ہے. یسوع کی تعلیم میں نجات کس میں ہے؟ اگر یسوع کو تم نے پہن لیا تو نہ نر رہے نہ ناری رہے، نہ نر رہے نہ ناری رہے. یہی بات ہے نا. پہلے تو تم نر تھے، پھر نر کو جناب اس نے کیا کیا؟ نیند دے دی، گہری نیند دے دی. گہری نیند کر کے اس کا آپریشن کیا، 2 بنا دیے. 2 بنا دیے. 2 جب بن گئے، 2 جب بن گئے تو پھر ان کو کہنے لگا یہ یکتن ہوں گے. دیکھو تسی یہ فلسفے، ایک تو 2 بنا کے کہنے لگا یکتن ہوں گے. دنیا کی کوئی ڈکشنری اس کو نہیں مانتی. دنیا کی کوئی ڈکشنری اس کو نہیں مانتی کہ میاں بیوی یکتن ہے. لیکن عبرانی کا لفظ ہے اخید، اخاد. وہ کہتا ہے کہ یکتن ہے، وہ کہتا ہے کہ یکتن ہے. اور جہاں پہ لکھا ہے نا یہ باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ تینوں ایک ہے، وہاں پر بھی یہی لفظ لکھا ہے. یہاں پر بھی یہی، وہاں پہ جہاں لکھا نا میں تیرا خدا ایک ہی خدا ہوں، اور وہاں پر بھی خاد لکھا. اگر توحید لکھا ہوتا نا تو پھر وہ یعنی کہ یہ تو مٹی کا بوتا ہے، یہ پتھر کا بوتا ہے، تو اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس میں سے 2 نہیں نکل سکتے، پھر تو ہوتا توحید. یہاں پہ خاد ہے، یہاں پہ اخاد ہے. تو اگر میاں بیوی 2 ہیں اور وہ ایک تن ہے تو خدا باپ بیٹا روح القدس یہ ایک جسم نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی گہری ہیں. اصل میں بات یہ تھا کہ اس نے اس کو گہری نیند دے کر کے 2 کیا. 2 کرنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ یہ دونوں یکتن ہیں. اب جناب دونوں کو یکتن کرنے کے بعد اس نے کہا مسیح کو جس نے پہن لیا، تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. اس کا مطلب جو بپتسمہ لیتے نہیں وہ مسیح میں شامل ہی نہیں پاوے جی وڈی اونچی مشن جو ہو جانا. مسیح میں تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا، یہ بات میں کہ لفظ ماری مسیح میں شامل ہونا نہیں ہوں دے، نہیں دے. مشن کی شامل نہیں، یسوع کی شامل نہیں. مشن میں شامل ہیں، یسوع میں شامل نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے یسوع نظر نہیں آتا. اگر یسوع نظر آتا ہوتا تو یسوع تو جناب دیتا تھا. کون سا بپتسمہ غوطے کا دیتا؟ اس نے غوطے کا لیا تھا، غوطے کا دیتا تھا، غوطے کا ہی دیتا تھا. تم جناب چھڑکاؤ کر رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے اندر سے وہ بشپ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 1311 عیسوی میں یہ مقرر کیا تھا چھڑکاؤ. تمہارے اندر سے یسوع تو نظر نہیں آ رہا ہے، تمہارے اندر سے یسوع تو نظر نہیں آ رہا. لہذا تم خدا کی صورت پر ہو ہی نہیں. اور اگر تم خدا کی صورت پر نہیں ہو تو پھر کس کی صورت پر ہو؟ تم اس کی صورت پر ہو جس نے عدل میں تمہیں گمراہ کیا، جس نے عدل میں تم کو گمراہ کیا تھا. اور یسوع مسیح دوبارہ سے اسی لیے آیا کہ ہمیں درجہ بدرجہ دوبارہ سے خدا کی صورت میں، ہمیں دوبارہ سے خدا کی صورت میں. اس لیے تو کہتا ہوں مجھے جننے کے سے درد لگے. مجھے پولس نے کہا ہے یا کہ نہیں کہا؟ مجھے جننے کے سے جب تک کہ تم اس میں نئی صورت اختیار نہ کر جاؤ، جب تک تم اس میں نئی صورت اختیار. اور اگر کوئی آج توبہ کر کے غوطہ لیتا ہے تو اس میں نئے سرے سے پروڈکٹ ہو جاتا ہے، اس میں نئی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے. وہ اب وہ نہیں رہا بلکہ اس کے
اوپر جو ہے وہ مسیح ہے, لبادہ اس نے مسیح کا پیر لیا, اس میں سے مسیح کو نظر آنا چاہیے اور اس میں سے وہ مسیح نظر آتا ہے. نہیں نہ بھائیاں دی بھی نہیں پائی کردا فیور جنہاں نے گوتے تے لے لے دن تے کرتوتاں کافراں ورگیاں صرف دکھاوے کے بھائی. مشن بنا لی, وڈی مشن ہونی چاہیے, تعلیم ٹکے کوچ پہ گئے. میری بات کی کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح